صبر 11 میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک شدید آفت سے نمٹنے کے بارے میں اطلاع دی، جیسے کسی عزیز کی موت اور آگے بڑھنے کی اہمیت۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کسی عزیز کی موت جیسی شدید مشکل پیش آتی ہے تو بہتر ہے کہ لمبے عرصے تک غم میں مبتلا رہنے کے بجائے ہر چیز کو چھوڑ کر جلد از جلد اپنے معمول کے روزمرہ کے معمولات اور زندگی میں واپس آ جائیں۔ حالانکہ اسلام ان لوگوں کے لیے سوگ کی ممانعت نہیں کرتا جو ابھی فوت ہو چکے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 5339 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت کی ہے کہ لوگ 3 سے زیادہ سوگ نہ کریں، سوائے بیوی کے اس کے فوت شدہ شوہر کے لیے دن جو 4 ماہ 10 دن تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ جب کوئی ماتم کرنے کے لیے سب کچھ گرا دیتا ہے تو اس سے انہیں مشکل پر ضرورت سے زیادہ غور کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی شخص بے صبرا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں آنے والی آفت کے لیے اتنا وقت صرف کر دیا تھا۔ درحقیقت سنن ابن ماجہ نمبر 79 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے ذہن میں آفت کو دہرانا اور یہ سوچنا کہ اس سے بچا جا سکتا تھا صرف شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے جو بے صبری کا باعث بنتا ہے، جبکہ تجویز کردہ 3 دنوں کے بعد آگے بڑھنا اور اپنی معمول کی زندگی میں واپس آنا کسی کو سوگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس مشکل میں پڑنے کے بغیر۔ ایک عام معمول کسی شخص کو اس کی مصیبت سے ہٹاتا ہے اور اسے بڑی تصویر پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے جو انہیں بے صبری سے روکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اعمال صالحہ میں مشغول رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آپ کو اپنے کام کی طرح حلال دنیاوی کاموں میں مشغول رکھنا چاہیے، اور انہیں کئی دنوں تک سوگ منانے کے لیے سب کچھ چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اکثر انہیں ایک تاریک جگہ کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔